اسی در سے دیے گئے. لہذا میں مشورہ دے رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے اس کے مقدر کی بات. شیعہ جوان سنی مسجد میں جا کے ذکر رسول سنیں، سنی جوان شیعہ امام بارگاہ میں آ کے ہم سے ذکر رسول سنیں، اور ہر خطیب، ذاکر، مولوی، مفتی، عالم، حافظ کو پابند کر دیا جائے کہ موضوع صرف رسول ہو. جب ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے، ربیع الاول کے مہینے کے بعد پھر نہ کوئی مولوی کفر کا فتویٰ دے، نہ نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ دے، نہ فرقہ واریت کا فتویٰ دے. پھر فیصلہ ان بچوں کے دماغ پہ چھوڑ دیا جائے، جس فرقے کا رسول اچھا ہوگا اس فرقے میں چلے جائے. اگر ہمارے ممبر سے ذکر رسول، عزت رسول کے مطابق نہ ہو پھر ہم پہ اعتراض کرو. لیکن جتنے میرے اہل سنت بھائی محرم میں بھی آپ مجھ حقیر کو سننے کے لیے آتے رہے، میں آپ سے گزارش کروں گا جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو پھر آپ مولویوں سے پوچھا کریں. آپ پوچھیں گے تو وہ پڑھیں گے، جب تک آپ پوچھیں گے نہیں وہ کتاب اٹھائیں گے نہیں. آپ نے پوچھنا چھوڑ دیا، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا کہ جو ہم نے کہہ دینا ہے انہوں نے مان لینا ہے. اگر وہ نعت پڑھنے کے لیے ربیع الاول میں آئے تو انہیں کہیں کہ نعت کہتے ہیں تعریف کو، اور نعت رسول ہوتی ہے رسول کی تعریف. اگر نعت رسول کی پڑھی جائے تو تعریف بھی رسول کی ہو. پھر بات بھی ذکر رسالت پہ ہونی چاہیے. خدا جگہ جگہ قرآن میں نبی کی نعتیں پڑھ رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی یہ بھی نبی کی نعت ہے. خدا کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک میں نے تجھے ارسال کیا، تجھے بھیجا، پیدا نہیں کیا. میں نے تجھے ارسال کیا ہے، میں نے تجھے رسول بنا کے بھیجا، میں نے تجھے ارسال کیا شاہدن، گواہ بنا کے. اب یہاں پہ مولوی ترجمہ کر کے گزر جاتا ہے، بندے آگے سے پیسے دے کے چپ کر کے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ دیتے. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مولوی صاحب گواہ کس چیز کا بن کے آیا. آخر خدا قرآن میں کہتا میرا حبیب یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ارسلناک، میں نے تجھے بھیجا. شاہد بنا کے، گواہ بنا کے. گواہ کس چیز کا؟ اپنی توحید کا. اور گواہ کی تعریف، شاہد کی تعریف ہر مسلک کے عالم دین سے جا کے پوچھ لینا. گواہ کی تعریف کیا ہے؟ الشاہد حاضر علی کل شیء. گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. گواہ وہ ہوتا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو. بندے چپ کر گئے. میں تو ذکر نبی کی ابتدا پڑھنے لگا تھا، میں نے ابھی پہلے جملے پڑھ کے دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے اور آپ نے کتنا سننا ہے. خدا قرآن میں کہتا میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے. تو نے زمانے میں جا کے گواہی دینی کہ میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں اللہ ہے، میں نے دیکھا ہے وہ اللہ ہے. تو نے میری توحید کی گواہی دینی ہے. اب نبی نے آ کے زمانے میں بتا دیا کہ اللہ ہے. خدا نے کہا تو میری وحدانیت کا گواہ بن گیا، تو میری توحید کا گواہ بن گیا. مرضی اپنی کرنی ہے، لیکن نبی کا جانشین بھی وہ ہونا چاہیے جو یہ کہے کن تو ولیاً، میں گواہی دیتا ہوں میں نے نبی بنتے دیکھا. اور خدا دوسری جگہ قرآن میں گواہی کی وضاحت بھی کر رہا ہے. فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یاد کرو اس وقت کو جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پہ گواہ بلائیں گے. اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی امتوں کی گواہی دے گا. اب نبی نے امتیں دیکھی ہیں تو گواہی دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ نبی آ کے گواہی دے گا. آدم گواہی دے گا کہ میری قوم نے میری بات مانی یا نہیں مانی. نوح گواہی دے گا کہ اس نے پتھر مارا تھا، اس نے کلمہ پڑھا تھا. موسیٰ گواہی دے گا اس نے بچڑے کو سجدہ کیا تھا، اس نے رب کو سجدہ کیا تھا. ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دے گا. نبی آ کے بتائیں گے کہ امتوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا. خدا کہتا ہے جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور پھر ہم نبیوں پہ اپنا محمد گواہ بلائیں گے، پھر ہم نبیوں پہ نبی کو گواہ بلائیں گے. ہمارا نبی آ کے گواہی دے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، نوح نے سفینہ کیسے چلایا تھا، ابراہیم نے آگ کو کیسے ٹھنڈا کیا تھا. نبی کا گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے آدم توبہ مانگ رہا تھا، محمد توبہ دے رہا. نبی امتوں پہ گواہ، ہمارا نبی بولو نبیوں پہ گواہ. ہمارا نبی آ کے گواہی دے گا.
کہ آدم نے کیا کیا, نوح نے کیا کیا, ابراہیم نے کیا کیا. اس کا مطلب آدم معافی مانگ رہا تھا, نبی دیکھ رہا تھا. نوح کشتی چلا رہا تھا, ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. موسیٰ طور پہ بول رہا تھا, ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم آگ کو ٹھنڈا کر رہا تھا, ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب کہ نبی جو کر رہے تھے ہمارا نبی دیکھ رہا تھا. اس کا مطلب یہ آیا آخر میں ہے, تھا پہلے. اس کو بھیجنے کے لیے تو اللہ نے ساری تیاری کروائی ہے. جب کسی جگہ پہ یہاں پر اگر جان محمد والا میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آنا ہو تو پہلے ڈی سی او آئے گا, وہ انتظامات کی چیکنگ کرے گا کہ کل کو وزیر اعلیٰ نے آنا ہے. پہلے چھوٹے آتے ہیں پھر بڑا آتا ہے. ہے اجازت میں پڑھوں ذکر؟ ہم نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا, تو دے گا نبیوں کی گواہی. اب نبی ہو گئے امتوں پہ گواہ, ہمارا نبی ہو گیا نبیوں پہ گواہ. اتنے ہی چپ کر کے اگر آپ سنیں تو پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نبی پہ کون گواہ ہے. بھائی جان, نبیوں نے دی امتوں کی گواہی, ہمارے نبی نے دی نبیوں کی گواہی. اب یہ نبی اس کی گواہی کون دے؟ کیونکہ یہ کہہ رہا اولو ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے میں تھا. اب اگر اس پہ کوئی گواہ نہ آئے پھر نصاب شہادت پورا نہیں, پھر گواہی مکمل. لیکن خدا نے کہا میرا حبیب پریشان نہ ہو, نبی امتوں پہ گواہ آئیں گے, تو نبیوں پہ گواہ آئے گا. پھر جب تو میدان قیامت میں کھڑا ہوگا, کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ آؤں گا, ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اور پھر تیری گواہی کے لیے ایک میں اللہ آؤں گا, ایک وہ آئے گا. اب اگر یہ وہ تجھے وارے میں نہیں, پھر مجھے وہ بندہ دکھا جس کے پاس علم کتاب ہے, جو حافظ نہ ہو محافظ ہو. قرآن شبینے سے نہیں, آل محمد کے سینے سے ملتا. لیکن ظلم اس بات کا ہے کہ جنہوں نے اسلام پہ احسان کیے تھے تعریف اس کی کرنی چاہیے تھی. مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ بی بی حلیمہ کے نام کی نعتیں پڑھیں, لیکن یہ حلیمہ نبی کا خاندان تو نہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق بھی ایک نوکرانی تھی, ایسا ہی ہے. پھر اس گھر کی تعریف کیوں نہیں کر رہے جن کی نبی تعریف کرتا تھا؟ آپ ربیع الاول میں اپنے حافظ صاحب کو, اپنے نعت خواں کو, اپنے مولوی کو مجبور کریں کہ ہمیں حضرت ابو طالب کی بات سنائیں, جس نے ہمارے نبی کو پالا. اس کے بارے میں تو نے کفر کا الزام لگا دیا. میں کتاب اہل سنت کی الحج المطالب ممبر پہ لے کے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ سینکڑوں سنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. آپ کی کتابیں لکھتی ہے کہ نبی کی عمر ابھی 7 سال تھی. 7 سال کی عمر تھی ہمارے نبی کی. یا عرب کے قبیلوں کے سردار اپنے اپنے بت اپنے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے مکے کے ایک صحرا میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی, خشک سالی ہو گئی ہے, قحط پڑ گیا ہے, ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, لہٰذا ہم ایک کام کرنے لگے ہیں, صحرا میں اپنے اپنے بتوں کو رکھ کے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہاتھ جوڑ کے ان کی عبادت بھی کریں گے اور ان سے دعا بھی کریں گے کہ بارش نازل کرو. اور شیعہ سنیو, یہ عرب کا قانون تھا, عرب کی تہذیب تھی. عرب میں ہر قبیلے کا اپنا بت تھا, ہر قبیلے کا ذاتی بت تھا. 360 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا یہ خطہ عرب. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اور ان 360 قبیلوں کے اپنے 360 بت تھے سوائے ہاشمیوں کے. مجھے نہیں پتا کہ کس نے کب کلمہ پڑھا,
اور کون کیسے مسلمان ہو. لیکن تاریخ میں بڑے بڑے بندوں کے بت لکھے ہیں، کس کس نے کون کون سا بت بنایا ہوا. اور یہ بھی عرب کا قانون تھا کہ اگر قبیلہ امیر تو بت بھی امیر، قبیلہ اچھا ہوتا تو بت بھی لمبا دراز قد، اس کو سونے کے کنگن، اس کے اوپر قیمتی چڑھاوے. اور جو قبیلہ غریب ہوتا بت بھی غریب، مسکین بت، مٹی کا بنا ہوا بت ہو، چھوٹا سا کوئی بت، اسے وہ پوجتے. اب امیر غریب کو اپنا بت بھی نہیں پوجنے دیتا تھا، وہ کہتے یہ ہمارا ہے، اپنے خدا کو پوچھ. یہ تھا عرب کے لوگوں کے اندر بغض، عرب کے لوگوں کے اندر حسد، اور عرب کے لوگوں کے اندر عبادت کا طریقہ. یہ اس لیے تو ہمارے سردار نبی کی دشمنی پھیلی. انہوں نے کہا حد ہو گئی، جنہیں ہم اپنے خدا نہیں پوجنے دیتے تو ان کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتے. انہوں نے کہا اپنے اپنے بت. اور عرب کے ہر قبیلے کا بت تھا، بنی امیہ کا بت تھا. عرب کے بڑے بڑے خاندانوں کے ذاتی بت تھے. یہ سارے بت لے کے مکے کے صحرا میں آ گئے. انہوں نے، کیونکہ رئیس مکہ تھا نبی اور علی کا مشترکہ والد حضرت ابو طالب، یہ مکے کے رئیس تھے، یہ سردار تھے مکے کے، یہ نسل در نسل مکے میں سرداری کر رہے تھے. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ تاریخ سے پتہ چلے کہ ہاشمیوں کا کردار کیسا تھا. حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، یہ نسل در نسل مکے میں سرداری کرتے چلے آ رہے تھے. جناب ہاشم ہمارے رسول اور علی کے دادا. جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم کہتے ہیں، حشم کہتے ہیں شورمے میں بھگو کے روٹی کھلانے والا. عرب میں جب لوگ قحط اور بھوک سے مر رہے تھے، پھر یہ ان کے دروازے پہ آ گئے تھے. 100 اونٹ نبی اور علی کے دادا نے ذبح کروایا تھا، اور ذبح کروا کے شوربے میں روٹی بھگو کے کھلائی تھی. نام پڑ گیا تھا ہاشم، شوربے میں بھگو کے روٹی کھلانے والا. پورے عرب کا خاندان، رسول کی خاندان کی تاریخ پڑھو تو گھنٹوں چاہیے حضرت ہاشم پڑھنے کے لیے، حضرت عبد المطلب پڑھنے کے لیے، کیونکہ مکے کے رئیس تھے حضرت ابو طالب. اب یہ جو بت لے کے آئے تھے پوج، ان سے بارش کی دعا کرنے کے لیے، یہ اکٹھے ہو کے آگے ابو طالب کے گھر. انہوں نے کہا ابو طالب ہم جا رہے ہیں صحرا میں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی، ہم اپنے اپنے بتوں کی کرنے لگے ہیں عبادت. نہ تمہارے خاندان کا کوئی بت ہے اور نہ تم ہمارے بتوں کو پوجتے ہو. تیرے پاس بھی اگر کوئی وسیلہ ہے اگر تیرے پاس بھی کوئی وسیلہ ہے، کیونکہ تو بھی مکے میں رہتا ہے، جیسی ضرورت ہمیں بارش کی ہے ویسی تمہیں ہے، جیسے قحط ہمارے گھروں میں ہے ویسے ہی تمہارے مکے میں بھی ہے. لہٰذا تو رئیس مکہ ہے، تو مکے کا سردار ہے، تو مکے کا چودھری ہے، تو مکے کا نمبردار ہے، تو مکے کا رئیس ہے. تیرا حق بنتا ہے کہ تو بھی کوئی وسیلہ لے کے آ. ابو طالب کا تم بھی پہنچو، میں بھی آتا ہوں. اب 360 قبیلوں کے سردار اپنے اپنے بتوں کو مکے کے صحرا میں سجا کے اپنے اپنے بتوں کے سامنے بیٹھ کے، آنکھیں ابو طالب کے دروازے پہ تھی کہ ابو طالب نے تو گھر میں کبھی بت رکھا نہیں، نہ ہمارے بتوں کا کبھی پوجا ہے. آج ابو طالب کسے لے کے آئے گا؟ آج ابو طالب کی مجبوری بن گئی. آج ابو طالب کو بتانا پڑے گا اس کا رب کون ہے، اس کا خدا کون ہے. میں نے کہا سنی کتابیں جتنی چاہو، میں اس میز سے لے کے چھت تک ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. کبھی اپنے نبی کا خاندان دیکھ، کبھی اپنے علی کا باپ دیکھ، کبھی نبی کا باپ دیکھ. حضرت ابو طالب کے دروازے پہ نظریں تھی، یا یکدم ابو طالب کے دروازہ کھلا. ابو طالب کے دروازے کا کھلنا تھا، سارے مکے کے سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ رئیس مکہ آ رہا ہے، علی کا باپ آ رہا ہے، ابو طالب آ رہا ہے. طریق کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ ابو طالب جب مکے کی گلیوں میں آئے، نہ ابو طالب کے ہاتھ میں کوئی بت، نہ ابو طالب کے کاندھے میں کوئی بت. ابو طالب اپنے کاندھوں میں 7 برس کے محمد کو اٹھا کے مکے کی گلیوں میں
اب شیعہ سنیوں میں تمہارے عقیدے کی مشترکہ بات کرنے لگا ہوں کہ لوگ وسیلے کے منکر بنے کب تھے؟ یہ آج بندے یا رسول اللہ کے منکر نہیں، بندے بڑی دیر سے یا رسول اللہ کے منکر ہے۔ اب ان کی نظر ابو طالب بھی تھی۔ ابو طالب کیا کرنے لگا ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے بچہ جو پالا ہوا ہے بچے کو ساتھ لے کے آ گیا ہوگا، ہمارے خداؤں کے آگے خود بھی جھکے گا، اپنے بھتیجے کو بھی جھکائے گا۔ ان کی نظریں ابو طالب میں تھی۔ جب ابو طالب قریب آئے انہوں نے کہا ابو طالب رک، پہلے بتا تیرا بت کہاں ہے، پہلے بتا تیرا خدا کہاں ہے، اگر تیرا بت کوئی نہیں ہے پھر ہم تجھے اپنا بت دیتے ہیں، تو ہمارے بتوں کو پوچھ۔ ابو طالب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عرب کے گندے خاندانوں کے لوگوں، جاؤ اپنے اپنے بت اٹھاؤ اور اپنے اپنے بتوں کے وسیلے سے دعا مانگو۔ تم ان کے وسیلے سے مانگو، میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ تم ان کے وسیلے سے مانگو، میں ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں، پھر پتہ چلے گا۔ حضرت ابو طالب نے دعا کی ہاتھ بڑھا کے کہا میرے اللہ تجھے اس چہرے کا واسطہ، تجھے اس چہرے کا واسطہ۔ ابھی اتنا کہنا تھا یا آسمان سے بدلی اٹھی، بدلی اٹھ کے مکے کی گلیوں میں بارش نازل ہونی شروع کی۔ ابو طالب نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا رسول اللہ مدد، کل بھی جائز تھا۔ حضرت ابو طالب نے کاندھے پہ بٹھا کے دعا کی میرے اللہ تجھے اس روشن چہرے کا واسطہ۔ دعا کے جملے سننا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی کوئی دعاؤں کا باقاعدہ طریقہ نہیں آیا۔ یہ ابو طالب دعا کر رہا میرے اللہ تجھے اس روشن چہرے کا واسطہ جس کی وجہ سے تو نے کائنات کو بنایا، میرے مولا تجھے ان عارضی رخساروں کا واسطہ جن کے شبنم کے قطروں سے تو نے بارش کو برسنے کا اذن دیا ہے، میرے اللہ میں تجھے اس چہرے کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں مکے کی گلیوں میں بارش نازل کروا دے۔ خدا نے کہا ابو طالب اگر تو یہ کہہ دیتا میرے اللہ تجھے میرا واسطہ، میں نے پھر بھی بارش بھیج دینی تھی۔ اگر تو کہہ دیتا تجھے میرے خاندان کا واسطہ، میں نے پھر بھی بارش بھیج دینی تھی۔ تو نے 360 قبیلے کے سرداروں کو اکٹھا کر کے تو نے اتنے بڑے اجتماع میں، تو نے اتنے بڑے عرب کے قبیلوں کے اجتماع میں میرے محمد کو مولا کہہ دیا ہے، میرے محمد کو سردار کہہ دیا ہے۔ ابو طالب میں کسی کا قرضہ رکھتا نہیں، تو نے بھی چوک میں اجتماع کیا ہے، میں بھی چوک میں اجتماع کروں گا، یہاں بھی مجمع ہوگا وہاں بھی مجمع ہوگا، یہاں بھی جھوٹے خدا ہیں وہاں بھی جھوٹے خدا ہوں گے۔ میں اسی محمد کو کہوں گا کاندھوں تک علی کو اٹھا کے کہہ دے جس کا میں مولا اس کا علی۔ ایک غدیر نہیں ہوئی، دو جگہ پہ غدیر ہوئی، ایک اعلان رسالت، ایک اعلان امامت۔ ادھر جب مکے میں 7 سال کی عمر مبارک ہے رسول کی، اور ابو طالب نے رسول کے وسیلے کا اعلان کر دیا، وہاں بھی ابو طالب کی دشمنی پھیل گئی۔ اور پھر جب خم غدیر پہ رسول اسی ابو طالب کے بیٹے کی امامت کا اعلان کر دیا۔